بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود بنی آدم کی۔ جیسا کہ دنیا کی پہلی قربانی کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں فرما دیا ہے۔ آپ ذرا ان کو آدم کے بیٹوں کا قصہ کھرا کھرا سنا دیں۔ ان دونوں نے قربانی کی اور ایک کی قربانی قبول کی گئی۔ اگر ہم مذاہب عالم کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا تعلق ہمیشہ مذہبی روایات سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مذبح بنایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کیا کرتے تھے۔ تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قربان گاہ کا ذکر ملتا ہے، اور شریعت موسویہ میں تو قربانی کا شمار افضل عبادتوں میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دنیا کے دوسرے قدیم اور جدید مذاہب کی تعلیمات کو پڑھیں تو ان میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ چنانچہ آشوری، جن کی تاریخ 2500 قبل مسیح ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ ہندو، جن کی تاریخ 1500 سے 2000 قبل مسیح ہے، یہ بھی تطہیر اور پاکی کے لیے یہی کام کرتے تھے۔ موجودہ زمانے میں بھی ان میں قربانی کا تصور مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ عرب سامی، جن کی تاریخ 3000 سال قبل مسیح ہے، یہ اپنی قربانیوں کا خون قبروں پر چھڑکاؤ کرتے تھے۔ دومت الجندل کے لوگ ہر سال ایک خاص شخص کا انتخاب کر کے اسے اپنے دیوتاؤں کے حضور قربان کرتے تھے۔ قدیم مصری روایات کے مطابق دریائے نیل کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے مصری لوگ ہر سال خوبصورت دوشیزہ کو زیورات سے آراستہ کر کے قربانی کے لیے پیش کرتے تھے۔ اسی طرح افریقہ، جنوبی امریکہ، انڈونیشیا اور جرمنی کے بعض قبائل اپنے خداؤں کی خوشنودی کے لیے نئی عمارت بناتے وقت، بادشاہ کی موت پر یا ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اسلام میں قربانی کا تصور انتہائی اعلیٰ، پاکیزہ اور تمام مذاہب سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام میں قربانی کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس میں امر الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور اپنی طرف سے مینڈے کی قربانی پیش کر کے دنیا میں انسانوں کی قربانی کی ظالمانہ روایات کو ختم فرما دیا، اور یہ تعلیم دی کہ قربانی کا مقصد اپنے آپ کو امر الہی کے تابع کر دینا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دے کر اخلاص اور تقوی پر زور دیا ہے۔ قربانی اور تقوی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خلوص اور پاکیزہ نیت سے اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی انسان کے دل میں غم گساری، ہمدردی، مخلوق پروری اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قربانی کو عبادت الہی کی نشانی قرار دیا۔ چنانچہ سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے۔ ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان کو نہر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ان کو تمہارا تابع دار بنایا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ قربانی کے فضائل کے متعلق کثرت سے احادیث منقول ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کے لیے صرف 2 احادیث ذکر کریں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے فرمایا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دمبا ذبح کریں تو اون میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال میں بھی نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل زیادہ محبوب نہیں ہوتا۔ بے شک روز قیامت قربانی کے جانور کا ثواب سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا بخوشی قربانی کیا کرو۔ یوں تو قربانی کے اخروی اور دنیاوی بہت سے فوائد اور مقاصد ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کی خدمت میں چند ایک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے مقاصد کو خود ہی متعین کر دیا۔ سورۃ الحج میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تقویٰ تو ہر عبادت میں مقصود ہے، لیکن قربانی میں بطور خاص اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اس طرح تابع کر دینا کہ زندگی کا ہر لمحہ اس کی فرما برداری میں گزرے، اور اس میں نفسانی خواہشات، اولاد، برادری یا معاشرتی رسم و رواج حائل نہ ہوں۔ قربانی کے ذریعے انسانیت کو رحم دلی اور غم گساری کا درس دیا گیا ہے، کیونکہ اخلاص نیت اور رضائے الہی کی خاطر کی گئی قربانی انسان کے دل میں غم گساری، ہمدردی، مخلوق پروری اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اگر قربانی کے معاشی فوائد کو دیکھا جائے تو معاشرے میں پھیلائے گئی سوال کہ جناب اتنے زیادہ پیسوں سے قربانی کا جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی فلاحی کام میں لگا دیے جائیں، اس طرح ایک دن میں لاکھوں جانوروں کا خون نہیں بہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو روز اول سے آ رہی ہے۔ اسلام نے تو انسانوں کو ذبح ہونے سے بچایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے ہی فلاحی کام ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا رزق ہی قربانی کے جانوروں سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو قربانی کے جانور پالتے ہیں اس لیے ان کو سال کے بعد بیچیں گے تو ان کا رزق یہ جانور ہیں۔ ان جانوروں کو چارہ بھی ڈالا جاتا ہے تو شہروں میں چارہ بیچا جاتا ہے، تو اس میں دکاندار اور کسان کا رزق ہے۔ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں قصابوں کو روزگار ملتا ہے۔ غرض پورا سال لاکھوں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ یہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں۔ قربانی سے حاصل ہونے والے گوشت کے ہم حدیث مبارکہ کے مطابق 3 حصے کریں اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹیں تو بہت سے وہ لوگ بھی گوشت کھائیں گے جن کو پورا سال گوشت میسر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم یہ گوشت بیواؤں، یتیموں اور ان اداروں کو بھی دے سکتے ہیں جو ان لوگوں کی کفالت کرتے ہیں۔ یہ سب رفاہی کام نہیں تو اور کیا ہیں؟ چمڑے سے اشیاء بنانے والی فیکٹریوں کو عید الاضحیٰ کے دنوں میں بہت سا چمڑا میسر آتا ہے، جس سے یہ کاروبار بہت ترقی کرتا ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو چمڑے سے اشیاء بناتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں تو قربانی میں پیسے کا ضیاع نہیں بلکہ ہماری معیشت کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ قربانی ایک دینی فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے میں اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔